اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11 اور 12 آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہو۔ بعض کا انسان جو ہے غصے میں آ کر، پریشانی میں آ کر جو ہے اپنے لیے شر مانگ بیٹھتا ہے، اور اگر اللہ اس کی اس وقت دعا قبول کر لے تو وہ شر کا مستحق ہو جائے۔ بعض کا انسان اپنی اولاد پر جو ہے غضبناک ہوا بیٹھا ہوتا ہے اور ان کے لیے بد دعا کر دیتا ہے۔ بعض کا یہ قبولیت کا ٹائم ہوتی ہے اور وہ دعا جو ہے قبول ہو جاتی ہے، بعد میں انسان پچھتاتا ہے۔ یہ سورہ چونکہ مکی ہے، مکہ کے قریش جو ہے اس کے مخاطب ہیں، اور پھر پوری انسانیت جو ہے مخاطب ہے۔ قریش مکہ کہتے تھے کہ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعوت دے رہے ہیں، ان کا ھذا ھو الحق، اگر یہ حق ہے تو فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آپ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دیں، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی اور دردناک عذاب لے آئے۔ تو اپنے لیے شر مانگ بیٹھتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ شر نہیں مانگو، اللہ سے خیر مانگو۔ تم اپنے لیے قریش مکہ کو کہا کیوں شر مانگتے ہو؟ اپنے سے پہلی امتوں کو دیکھو، ان کا کیا حشر ہوا ہے، کیسے وہ صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیے۔ اپنے لیے خیر مانگو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع ہے۔ اس میں لطیف اشارہ اہل ایمان کی طرف بھی ہے کہ بعض کا اہل ایمان جو ہے کفار مکہ کی تکالیف سے پریشان ہو جاتے تھے اور بعض کا ان کے لیے بد دعا کر بیٹھتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کے بارے میں تم بد دعا کر رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے جو ہے ایسے انسان جو ہے وہ مہیا کر دے جو اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جہاد سے سرشار جذبہ رکھنے والے ہیں، جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کبار صحابہ کرام جو ہے جب اسلام لائے تو جس طرح وہ اپنی جہالت کے اندر جو ہے اسلام کے جہالت کے سردار تھے، جہالت کے علمبردار تھے، اسلام لا کر وہ اسلام کے علمبردار بن گئے اور سپاہ سالار بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، ہم نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کو ہم نے بے نور کر دیا ہے، دن کو ہم نے روشن کر دیا ہے، تاکہ دن کا تھکا رہا انسان رات کو سکون حاصل کرے، اور پھر جب رات ختم ہوتی ہے تو پھر دن جو ہے نمودار ہوتا ہے، اس میں انسان اپنی معاش کو کمائے۔ فضلا من ربکم، جو ہے دن کو تم اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو بڑے تفصیل سے بیان فرما دیا ہے۔ رات کا بے نور ہونا اور دن کا روشن ہونا، یہ اس طرح بھی اشارہ ہے کہ جب رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہو، جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی ہو، کفر کی تاریکی چھائی ہو، تو اس تاریکی کو روشنی میں بدلنا اہل ایمان کا کام ہے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جائیں، جہالت کے اندھیروں کو جو ہے دن کے جو ہے روشنی میں بدل دیں، اسلام کی روشنی ان پر غالب کر دیں۔ اس طرح اللہ جو ہے اہل ایمان کی مدد فرمائے گا اور انہیں جو ہے کفار پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ عالم اسلام اگر اس وقت اٹھ کھڑا ہو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے،
اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیکوکار انسان ہیں۔ آئیے ہم بھی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، قرآن کے نظام کو غالب کرنے کے لیے، قرآن جو ہمیں رہنمائی دیتا ہے، اسے انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کو کھپا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔